عبادت میں دل کیسے لگایا جائے؟ مسلمان کا شوق عبادت بڑھے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت کا شوق ویسے تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مقصد زندگی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت مقصد زندگی ہے، اس لیے مسلمان کو عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے 3 طریقے سب سے بہترین ہیں۔ اگر ان تینوں طریقوں کو اپنا لیا جائے تو جن کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو ان کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عبادت کے فضائل پڑھیں۔ نماز کے فضائل ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں، تلاوت قرآن کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، درود پاک کے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ کسی شے کی فضیلت پڑھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ان پہ رشک آتا ہے۔ اچھا، ویسے وہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، لیکن درود شریف بہت پڑھتے ہیں۔ اب وہ ان سے پوچھے نا کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی درود شریف کے فضائل پہ، تو اس لیے وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، کسی نے اللہ کے ذکر کے بارے میں فضائل پر کوئی کتاب پڑھی تھی، اس کو اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یوں عبادت کے فضائل پر کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ اس حوالے سے بڑا مفید ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں۔ عبادت گزاروں کے جو واقعات ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ یہ دل کو بہت جلد عبادت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب ہم صحابہ کرام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، اور تابعین، تبع تابعین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، جن کے دن مناتے ہیں، جب ان کی عبادت کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں یار ماشاءاللہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کچھ کریں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی صحبت میں رہیں۔ کسی کو اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جسے عبادت کا شوق ہو تو جتنا اثر کسی عبادت گزار کی صحبت سے ہوتا ہے اتنا کسی شے سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی عرصے تک تہجد کے فضائل پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ تہجد پڑھ نہیں پاتا، شوق پیدا ہوتا پڑھ نہیں پاتا، لیکن کسی تہجد گزار کے ساتھ کچھ عرصہ گزار لے وہ خود بخود تہجد پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ صحبت کا جو اثر ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، ایک عبادت کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، دوسرا عبادت گزاروں کے واقعات پڑھے جائیں، اور تیسرے نمبر پر کسی عبادت گزار کی صحبت اختیار کی جائے۔ اب فی زمانہ پریکٹیکلی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عبادت کے فضائل پڑھنے ہیں تو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی ہر موضوع پر آپ کو کتاب مل جائے گی۔ ذکر الہی کے فضائل پر بھی، تلاوت قرآن کے فضائل پر بھی، نمازوں کے فضائل پر بھی، درود پاک کے فضائل پر بھی کتابیں مل جائیں گی، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عبادت گزاروں کے واقعات، اس پر بھی الحمدللہ اسی نام سے بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، صحابیات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یا ایک بڑی شاندار کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں۔ اللہ والوں کی باتیں جو کتاب ہے تو اس میں بڑی کثرت سے صحابہ، اولیاء کرام، تابعین، ان کی عبادت کے واقعات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے صحبت۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس طرح کی صحبت انفرادی طور پہ ملنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی کو کسی مسجد کے اندر ایسا کوئی بندہ مل جائے کہ جو بڑا عبادت کا پابند ہو اور آدمی اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، ایسا کم ہوتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اجتماعی ماحول کے اندر بیٹھنا شروع کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد پھر ذکر اذکار ہے، اس کے بعد اگر رات مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو تہجد ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اشراق و چاشت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے یہ اجتماع ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ لگتا ہے، تو تفسیر قرآن کا جو حلقہ لگتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ تفسیر فجر کی نماز پڑھی، تفسیر قرآن سنی، تلاوت کی، اس کے بعد اشراق و چاشت پڑھی، اور اب یہ جو حلقہ ہوتا ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو اجتماعی ماحول ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو جوڑ لینا جو ہے یہ پھر آدمی کو عبادت کی طرف لے آتا ہے۔